اگر آج مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، اگر ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن ہے، اگر خانقاہوں سے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، اگر کوئی اقتداری کرسی پر بیٹھ کر حق کا فیصلہ کر رہا ہے، تو قسم خدا کی یہ دین مدرسے والوں کی ہے، یہ دین مدرسے والوں کی ہے۔ تو مدرسے والوں کو حقیر مت سمجھو، ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ علماء اکرام کی جماعت تمہاری نسلوں کی ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اس روئے زمین پر یہ علماء اکرام کی جماعت تمہارے لیے ہدایت کے چراغ ہیں۔ اگر یہ ہیں تو قوم ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج قوم کا حال کیا ہوتا ہم خود بیان نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو گزارش ہے ان لوگوں سے جو بھونکتے ہیں ہمارے علماء پر، ہمارے مدرسوں پر، اپنی زبانوں پہ تالا مار لو، ورنہ ہم جب میدان میں آئیں گے تو تمہاری کھٹیا کھڑی بسترا گول کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، سمجھ رہے ہیں؟ ہم اصحاب کے غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں، جب تک خاموش ہیں، لیکن جب عظمت اسلام حضور کی تعلیم کی بات آئے گی تو ہم اپنی گردن نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنے مذہب کو پہلے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، بولے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن حالات یہ ہے نوشاد بھائی کہ ہم اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کریں، ہمارے ساتھ مقدس لباس والے ہیں۔ آج مسلمان خود آپس میں لڑ رہا، حضرت ہائی کورٹ میں بیٹھتے ہیں، خود دیکھتے ہیں کہ کتنے کیس کس کے آتے ہیں۔ آج بھائی میں جھگڑا ہے مسلمانوں کا۔ آج بہت پہلے منور رانا نے کہا تھا کہ تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ آج اس قوم کا حال کیا ہے؟ اگر جہیز تگڑا ملے گا تو ہم اپنے بیٹے کی شادی غریب کے ہاں کریں گے، ورنہ غریب کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لانا ہم آج اپنی انسلٹی سمجھتے ہیں۔ آج سمجھ رہے ہیں کسی بھی اعتبار سے اگر ہم کو اللہ نے دیا جمال الدین صاحب قبلہ تو ہم شادی غریب کے ہاں کسی حال میں کریں گے نہیں۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھو، آج امیر کی شادی امیر کیا ہو رہی ہے؟ امیر اگر بیٹے کے باپ امیر ہے تو بیٹے شادی امیر گھر سے کر رہا ہے، جبکہ اگر سیرت کے معاملے میں اس سے اچھے غریب کی بیٹیاں ہیں ان کو گھر میں لانا پسند نہیں کر رہا ہے۔ بہت پہلے شاعر نے کہا حضرت کہ اس قدر محبت میں تلخیاں نہیں ہوتی، گر میری وفاؤں میں خامیاں نہیں ہوتی، کیوں تلاش کرتے ہو تم امیر لوگوں میں، کیا غریب لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہوتی؟ کیوں تلاش کرتے ہو تم امیر لوگوں میں، کیا غریب لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہوتی، کیا غریب لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہوتی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، نوشاب سن لیں حضرت، آپ سن لیں، پھر انشاءاللہ حضرت آپ کے حوالے ہوں گے۔ ذرا محبت سے بول لو سبحان اللہ، اور محبت سے بول لو سبحان اللہ۔ دیکھیں جب لوگ حاضر ہوتے ہیں ایسے وقت میں بات ہی بہت قیمتی کرتا ہوں، ہاں اللہ کا شکر ہے۔ شعر دیکھیں نوشاد بھائی، آپ پرکھنا جانچنا یوں ہی حیات مت دینا، یہ ان منگتوں کے لیے ہے جو جہیز مانگتے ہیں، اور حالات تو اس قدر ہماری قوم گر چکے ہیں، اگر جہیز تگڑا مضبوط نہیں ملتا ہے تو نکاح کے بعد بھی ان کا فساد ظلم چالو رہتا ہے۔ آج بھی ہماری قوم میں نہ جانے کتنی بیٹیاں شادی کے بعد نکاح میں رہ کر اب میکے میں بیٹھی ہیں، آج کیوں؟ جہیز کا معاملہ پھنستا ہے۔ پھر بھی اللہ اکبر، ان منگتوں کے لیے میں شعر پڑھتا ہوں، دیکھیں آپ، پرکھنا جانچنا یوں ہی حیات مت دینا، جہیز مانگنے والوں کا ساتھ مت دینا۔ اب محبت سے بولو یا سبحان اللہ۔ پرکھنا جانچنا یوں ہی حیات مت دینا، جہیز مانگنے والوں کا ساتھ مت دینا، جہیز مانگنے والے بھکاری ہوتے ہیں، تم ایسے شخص کو بیٹی کا ہاتھ مت دینا۔ جہیز مانگنے والے بھکاری ہوتے ہیں، تم ایسے شخص کو بیٹی کا ہاتھ مت دینا، تم ایسے شخص کو بیٹی کا ہاتھ مت دینا۔ اور اپنے بیٹیوں کو یہ پیغام دو، نظر کے سامنے بغدادی قاعدہ رکھ دو۔ میں یہ شعر نوشاب میں پڑھ رہا ہوں، اس شعر پہ اسد اقبال صاحب نے ہم کو یہ موبائل انعام دیا تھا، جو موبائل رکھا ہوا ہے، اتنا بڑا شعر پڑھ رہا ہوں میں۔ اپنے انڈیا کا اسد اقبال سب سے بڑا شاعر ہے۔ شعر دیکھیں، نظر کے سامنے بغدادی قاعدہ رکھ دو، تم اپنے سامنے تعلیم مصطفیٰ رکھ دو، سکھاؤ سیرت زہرا تم اپنی بیٹی کو، فقط یہ کافی نہیں نام فاطمہ رکھ دو۔ سکھاؤ سیرت زہرا تم اپنی بیٹی کو، فقط
فقط یہ کافی نہیں نام فاطمہ رکھ دو، فقط یہ کافی نہیں نام فاطمہ رکھ دو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے آمین کہہ دیں اور محبت سے کہہ دیں آمین۔ آئیے محبت احترام کے ساتھ علم جن کی پہچان ہے، اخلاص جن کی شناخت ہے، اردو زبان جن کی کنیز ہے، جن کو اللہ نے ہر میدان میں الگ ہی فن دیا ہے۔ اللہ کا شکر ابھی تک یہ ملک ہندوستان میں بول رہے تھے، حضور کے میلاد کی برکت دیکھ کے ابھی ربیع النور شریف کے مہینے میں ہندوستان کے باہر کئی ملک غالباً حضرت مورشس گئے تھے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ آج یہ زبان دیگر ملکوں میں بولنے کی لائق ہو چکی ہے، یہ حضور کی نعت کی برکتیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ دن میں جلسہ گام بولتے ہیں، رات میں جلسہ گام بولتے ہیں، دن میں ہائی کورٹ میں بولتے ہیں، اتنا علم ہے اللہ کا شکر ہے۔ اللہ ان کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے۔ آئیے جن کو ہم اور آپ نہیں بلکہ پورا ملک ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی انوار حسین صاحب قبلہ سبحانی باندوی کے نام سے یاد کرتا ہے، اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو استقبال کر لیں آپ۔ نعرہ تکبیر، ذرا اور تھوڑا سا اسکیل ہائی کر کے مزہ انشاءاللہ آئے گا۔ نعرہ تکبیر اس طرح لگاؤ کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ نعرہ تکبیر، بڑا ضدی انسان ہو، تھوڑا سا اور اسکیل ہائی کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا سنیں آپ لوگ بیٹھے ماشاءاللہ۔ حامد بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بلایا میں آیا۔ آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے۔ ہم مفتی صاحب ہوں گے، آپ کی سماعتیں ہوں گی انشاءاللہ۔